بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ پہلے ہی کفر کا مرض تھا۔ مرض اسے کہتے ہیں جو بدن کو عارض ہو کر اسے حد اعتدال سے خارج کر دے اور رفتہ رفتہ ضعیف و کمزور کر کے ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دے، اور کبھی اس کا اطلاق اعراض نفسانیہ جیسے جہل، حسد، کفر اور سوء اعتقاد پر بھی مجازن ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ جس طرح مرض حقیقی مانع صحت ہوتا ہے اور ہلاکت و موت کے پنجے میں گرفتار کر دیتا ہے، اسی طرح یہ اوصاف بھی فضائل و محامد کے حاصل ہونے سے مانع ہوتے ہیں اور ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتے ہیں۔ منافق جن اغراض نفسانیہ کی بیماری میں مبتلا تھے وہ نہایت ہی موذی اور خبیث تھی۔ اس کے علاوہ ریاست و عظمت کے فوت ہونے اور مسلمانی کی رفعت و شان اور شوکت ظاہر ہونے سے سخت متعلم اور رنجیدہ ہوا کرتے تھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اب خدا تعالیٰ نے ان کے ان اغراض خبیثہ کو زنگ اور ختم سے تقویت دے کر ان کا مرض اور بھی زیادہ کر دیا اور قرآنی آیت نازل فرما کر ان کی اصل بیماری میں زیادتی کر دی کہ جو آیت الہی کے ساتھ کفر کرتے جاتے ہیں، کفر و عداوت میں بڑھتے جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے اور منافقوں کی دشمنی و عداوت تشت زبام کر کے ان کے مرض کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ یہاں مرض سے کیا مراد ہے؟ معزز سامعین کرام، بیماری سے مراد چھپا ہوا کفر اور نفاق ہے۔ اسلام کو جو فروغ ہوتا تھا اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پودا تناور ہوتا جاتا تھا، ان کی اسلام کے بارے میں حسد اور جلن میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی کو ان بیماری میں اضافے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسری آیت یعنی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا۔ بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے، جیسے کہ ابھی بتلایا گیا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے دنیا کے اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنی دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہ ہونا، یہ دوسری دنات ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ مرض بڑھ جانے کا مطلب، اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا وبال، آیت کریمہ میں منافقین کے عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کا جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑی ہوئی ہے،
مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچوں بت پرستی کی نجاست سے اور بچوں جھوٹ بولنے سے۔ معزز سامعین کرام، یہاں بیماری سے مراد چھپا ہوا کفر و نفاق ہے، اور بیماری یہ انسان کو جس طرح سے ظاہری اعتبار سے بیماری ہو، ایسی باطنی بیماری جیسے کفار اور منافقین میں پائی جاتی ہے، یہ بیماری انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر و نفاق اور اپنی ناشکری اور وہ تمام بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو منافقین میں پائی جاتی تھی۔ اہل ایمان کی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔